إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں کوئی شخص جیسے بھی اعمال کرے گا اللہ رب العزت نے اس کے لیے آخرت میں بدلہ اور جزا تیار کی ہے۔ دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اخروی جہان میں دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر ان کا فیصلہ کر دیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جو اس دنیا میں اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انعام تیار کیا ہے، ایک جزا تیار کی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی بغاوت کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سزا تیار کی ہے، ایک قید خانہ تیار کیا ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ دونوں منزلیں ہمارے سامنے واضح ہیں، دونوں راستے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ ہمارا طرز عمل کس طرف کو جا رہا ہے، ہم کس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کس کے حصول میں ہم سے غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ جنت اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے،
اور وہ جہنم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں گزری، ساری زندگی مصائب اور مشکلات کے اندر گزری۔ اللہ کے حکم سے اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کے باہر لایا جائے گا تو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے، اے میرے بندے حل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی تنگی دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں مشکل کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے۔ یعنی جنت میں ایک دفعہ داخل ہو کر نکل آنا، جنت کا ایک چکر لگ جانا، اس کے ساتھ دنیا کے تمام رنج و علم، دکھ اور مصیبتیں، دنیا کی تمام پریشانیاں کافور ہو جائیں گی اور انسان کو بھول جائیں گی۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا جنت۔ اور دوزخ اتنی بڑی سزا ہے اور اتنی سخت سزا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک شخص کو جس کو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے نوازا، اس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، پریشانی نہیں دیکھی، کبھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں آئی، لیکن ایمان کی دولت سے خالی تھا۔ پہلا شخص دکھوں اور مصیبتوں میں اس کی زندگی گزری لیکن اس کے پاس ایمان کا سرمایہ تھا، ایمان کی دولت تھی۔ اس کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک دفعہ اس کو ڈبکی دے کر غوطہ لگوا کے باہر نکالا جائے گا تو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے، او میرے بندے حل رأیت نعیما قط، کیا تو نے کوئی نعمت بھی دیکھی ہے کبھی؟ تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں نعمت کیا ہوتی ہے، مجھے تو خوشحالی اور نعمت کا پتہ ہی نہیں۔ یعنی اتنی سخت سزا ہے جہنم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ساری زندگی عیش میں گزری، ساری زندگی اپنی منمانی کی، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دیکھی، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے تمام عیش و آرام کا نشہ کافور کر دے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کل یہ موسم جو آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم، اسی سے ہم اندازہ لگا لیں اور ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس کا جائزہ لے اور پھر سوچے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، کون سی منزل کی طرف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آپ گرمی دیکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں جب شدت کی گرمی ہوتی ہے، یہ تمازج، یہ درجہ حرارت جب انتہائی مرتفع ہوتا ہے حتیٰ کہ پانی بھی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے جب اس کے اندر حدت اور شدت بڑھ گئی، تپش بہت بڑھ گئی، اس کا درجہ حرارت بہت مرتفع ہو گیا، تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ رب العزت نے پھر اس کو، جہنم نے شکایت کیا کی کہ یا اللہ اب تو آگ کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، آگ ہی ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ وَنَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، ایک سانس سردیوں کے موسم میں اور ایک سانس گرمیوں کے موسم میں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، یہ جب انتہائی درجے کی گرمی ہوتی ہے تو یہ جہنم کی وہ سانس ہے، وہ بھاپ ہے جو وہ خارج کرتی ہے اور زمین پہ اس قدر گرمی وبا ہو جاتی ہے۔ جس کی گرمی، جس کی بھاپ اس قدر گرم ہے، اس کے اندر جو حرارت اور شدت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو تم کھانے پینے کے لیے جلاتے ہو اور تپاتے ہو، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 69 درجے جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ فکر جب انسان کو لاحق ہوتی ہے
جب انسان کو یہ ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے اس وقت پھر دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات اور دنیا کے یہ جو دنیا کے اندر مٹھاس اور شیرینی اور چاشنی پائی جاتی ہے، یہ انسان کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر پھر اس طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اے عطا الا اریکا امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا؟ کہا جی ہاں دکھائیے۔ فرمانے لگے ھذہ امرأۃ سوداء، یہ سیاہ فام خاتون ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس نے آ کر عرض کیا، حضرت انی اسرا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ و ان شئتی دعوت لکی فیشفیک اللہ، اگر تو صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے آپ کو جنت عطا کر دے گا، دنیا کی تکلیف برداشت کر لو، اور اگر چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا کر دے۔ فوراً اس صحابیہ نے کیا کہا، یعنی جنت کی قدر و قیمت اور جن کا مطمع نظر ہی جنت تھی، فوراً اس نے کہا حضرت مجھے جنت چاہیے، صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرے کپڑے میرے جسم سے علیحدہ نہ ہو۔ یہ سوچ اور فکر تھی ان لوگوں کی کہ جن کا جینا اور مرنا، جن کی ساری تگ و دو صرف اس کام کے لیے، اور ان کی ہر خواہش، سب خواہشات سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ جل شانہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، یہ تو گزر ہی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آپ کو وضو کرواتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کی خدمت پر خوش ہو کر، بھئی آپ کا کوئی مطالبہ ہو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے۔ کہنے لگے جی ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ فقیر لوگ جن کے پاس دنیا کی بھرمار نہیں تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی؟ ایک ہی مطالبہ ہے۔ پیارے صحابی کیا مطالبہ ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضرت مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی خواہش؟ صحابی نے پھر کہا ہوا ذاک، اللہ کے حبیب ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر میرا تعاون کرو ایک کام کے ساتھ، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں الاٹ ہو گیا تمہیں دے دیا، بلکہ اس کو عمل کی ترغیب دلائی، اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے کہا۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمیں ورغلایا گیا ہے، بہکایا جا رہا ہے، ہر کوئی جنت کے ٹکٹ سرٹیفکیٹ لے کر پھر رہا ہے کہ جی آپ یہ مجھ سے خرید لیں آپ پکے جنتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اللہ کے لیے یہ آپ کے ساتھ، ہماری اپنے آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا سوائے اس خالق و مالک نے کہ جس نے جنت پیدا کی ہے، اور سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے بتلایا کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جنتی کہا، اس کے جنتی ہونے کے کوئی شبہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو کسی کو گارنٹی دے کہ تو پکا جنتی ہے، تو پکا جنتی ہے۔ اور ہم اس بات پہ فوراً بہکاوے میں آ جاتے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا مطمع نظر یہ تھا۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں ما تقول فی الصلاۃ، تم جب نماز پڑھتے ہو تشہد میں کیا دعا کرتے ہو؟ ان پیارے لوگ، پیارے نبی کے پیارے ساتھی، وہ جنت کے خواہاں اور متلاشی،
جن کا مطمع نظر، جن کی سوچ اور فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جنت چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندے، جنت نماز میں کیا دعا کیا کرتے ہو تشہد میں؟ اس نے کہا جی اتشہد ثم اقول، میں تشہد پڑھنے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد مجھے زیادہ دعائیں نہیں آتی۔ اور صحابی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، کہنے لگا لا احسن دندنتک و دندنت معاذ، یہ حضرت معاذ اور آپ جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، مجھے یہ دعائیں نہیں آتی، میں ایک ہی دعا کرتا ہوں، آسان سی دعا۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تو اسے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَوْلَهَا نُدَنْدِنْ، او صحابی ہم بھی جتنی دعائیں کرتے ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے اور اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اتنی شرح بست کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بڑی تفاصیل ہمارے سامنے فراہم کی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا، جہنم کے عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی، جہنم میں جانے والے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ کیا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے یہ بندے جہنم سے بچ سکیں، جہنم کی سزا سے بچ سکیں، ایسے اعمال سے گریز کریں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور جنت حاصل کر سکیں، جنت کے لیے محنت کریں، ان کے دل میں جنت کے حصول کا شوق پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح قرآن پاک میں جنت کا تذکرہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے بارے میں بتلایا اتنی تفصیل کے ساتھ کہ آج اس پر اگر گفتگو کی جائے تو جمعے کا وقت بہت کم ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جنت اللہ رب العزت نے کیسی بنائی اور کس چیز سے بنائی۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں تھوڑی سی، اگر دنیا میں رہ کر انسان اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرے تو مرنے کے بعد اپنی من پسند زندگی بسر کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنتیوں کو جو نعمتیں ہم عطا کریں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا میں رہ کر جنتی لوگوں نے صبر کیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے رکے رہے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے باز رہے، جن کاموں کا حکم دیا وہ کرتے رہے، انہوں نے حالات کی، ماحول کی، موسم کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ آگے بہت پیارا موسم آ رہا ہے جنت کے حصول کے لیے، رمضان المبارک، اللہ رب العزت خیر و عافیت سے ہم تک پہنچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جنت حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے اس آدمی سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں جس کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان عطا کیا اور اس نے رمضان کیسے گزار دیا، ادھر قیام اللیل میں لوگ امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، ادھر ہمارا نوجوان مسجد کے ساتھ والی پارکنگ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، سحری کے وقت تک کرکٹ کھیل رہا ہے۔ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ تو فارغ ہیں، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی میچ رکھ رہا ہے اسی پیارے موسم میں، حالانکہ یہ سال میں ایک دفعہ آئے گا اور پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کوئی اپنے پروگرام رکھ رہے ہیں، انہی راتوں کے اندر جو مبارک راتیں پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جاگ کر گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اس سے بد نصیب کوئی نہیں جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دھلوا نہ سکا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور اس پیارے موسم کے اندر جو اہل ایمان کا موسم بہار ہے، اللہ ہمیں نیکیاں کما کے جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور جنت میں اعلیٰ درجات اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام
نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک تصور عمومی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جنت کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس کا تصور کیا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا برحق ہے، جو کچھ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور وہ کچھ اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اور کیا کیا پیاری نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ کس وجہ سے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، وہ انعام تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ نعمتیں کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ویسی نعمتوں کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں ان کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ویسے بھی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، من سأل الجنت ثلاثا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جو آدمی 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت خود اس کی تمنا کرتی ہے اور خواہش کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں لے آ۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، جہنم بھی آگے سے کہتی ہے اللہم اجرہ منی، اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ صاحب اتنا جب تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا، اتنا شوق دلایا، تو یہ بدیہی سی بات تھی کہ آج میرے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ حضرت جی وہ جنت اللہ نے کیسے بنائی ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مما خلق الخلق، اللہ نے یہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی ہے؟ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الماء، اللہ نے یہ مخلوق پانی سے پیدا کی ہے۔ اس مخلوق کی اصل ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو، ہر زیرو چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو فرمایا قال قلت ما بناء الجنہ، اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم، اللہ نے جنت کیسے بنائی ہے، کس چیز سے بنائی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی۔ جو محلات اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں جو گارا یا سیمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جو مواد لگایا ہے، آپ نے فرمایا ملاتھا المسک، ان کے درمیان ان کو جوڑنے کے لیے کستوری استعمال کی ہے اللہ رب العزت نے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور نیچے جو فرش بچھایا ہے یہ لولو اور یاقوت کا بچھایا ہے۔ تُرْبَتُهَا زعفران، اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ من دخلها، جو جنت میں داخل ہوگا، ینعم ولا یبعث، ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ ویخلد ولا یموت، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہم، کبھی کپڑے بسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ ولا یفنا شبابہم، اور جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت جو اللہ نے بنائی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور جنت میں جانے والے لوگ، آپ نے فرمایا ان کی عمر سارے جوان ہوں گے، جنت میں جب جائیں گے تو سارے جوان ہوں گے۔
30 اور 33 سال کی عمر ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے، سرمگی آنکھوں والے ہیں، چہرے پر کوئی بال نہیں ہوگا، جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ حسن و جمال، یہ عمر یہاں ڈلنے کے ساتھ ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ یہ ختم ہوتا جاتا ہے نا، لیکن جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک جمعہ بازار ہوگا، جمعے کے دن ایک بازار لگے گا جس میں جنتی جائیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اس جمعہ بازار میں جانے کے ساتھ جنتیوں کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر لوٹیں گے، اپنی ازواج کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے آپ تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ جب جائیں گے تو اللہ نے ان کا بھی حسن و جمال دوبالا کر دیا ہوگا، اور یہ کہیں گے ہمیں تو آپ بھی پہلے سے زیادہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ جوانی تر و تازہ رہے گی، یہ حسن و جمال بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی شوق دل میں پیدا ہو، دل میں یہ تمنا پیدا ہو، اور اس کے لیے انسان محنت کرے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے مقرر کیے ہیں، جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ آپ نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ اس کی چوڑائی اتنی ہے ما بین مکہ تا الی بصرہ، جس طرح کہ مکہ سے بصرہ شہر تک ہے، اور ایک روایت میں کہ جس طرح 40 سال آدمی چلے تو وہ فاصلہ طے کرے، اتنی چوڑائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو اتنے چوڑے دروازے ہیں، ان میں جب جنتی داخل ہوں گے تو بھیڑ لگی ہوگی، وَإِنَّهُ لَقَذِيذٌ، بھیڑ لگی ہوگی دروازوں میں جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے۔ یہی ہماری تمنا، یہی ہماری خواہش ہے۔ ہمارے اعمال مجھے بھی معلوم ہیں، اپنے اعمال آپ کو بھی آپ کے اعمال معلوم ہیں۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے عمل کرتے جائیے، سستی اور کوتاہی کو چھوڑیے، تو اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ واقعتاً، لیکن جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیک عمل میں کمال حاصل کیا ہوگا اس کو اسی دروازے سے آواز آئے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت جی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ ان خوش نصیب لوگوں میں تو بڑے لوگ تھے۔ ان کے اعمال کا ذرا جائزہ لے لیجئے اور اپنے حالات پہ ذرا غور کیجئے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ کسی کو 8 دروازوں سے بھی آواز آئے گی؟ ابو بکر آپ کو آواز آئے گی 8 دروازوں سے؟ کیوں؟ کیا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایک دن آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت جی میں نے رکھا ہے۔ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت جی میں نے کھلایا ہے۔ آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ جی میں نے کی ہے۔ آج تم میں سے کسی نے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ حضرت جی میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 4 عمل جس آدمی میں ایک دن میں جمع ہو جائے دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا 2 قسم کے لوگوں کا، 2 قسم کے گروہوں کا جنت میں جانے والے، اور اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، پیارے نبی کی پیاری امت کو۔ کاش کہ اس امت کو احساس ہو جائے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارا نصیبہ کتنا بلند کیا ہے کہ ہمیں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ یہ امت یہ اگر احساس کر لے، کبھی شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، کبھی نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات کا شکار نہ ہو، یہ ساری عمر کاربند ہو جائے اس بات پر اگر یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس نبی کی امت بنایا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جنت میں جائے گا کون۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت، کون سی امت؟
جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والی اور جو پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والی. کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیلا من ابا، حضرت جی جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، میری سنت پر کاربند رہا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری سنت کی مخالفت کی، فقط ابا، گویا کہ اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. جنت میں صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، صراط مستقیم. اسی راہ کی طرف اللہ بلاتے ہیں. یہ دارالسلام کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جس پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے صحابہ چلے، اور اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے امتی. آج بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جانے والا. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کا طرز عمل یہ ہوگا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ چلے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کے 8 دروازے، اور 8 دروازے جنت میں آنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور جہنم میں جانے والے گروہ کا بھی تذکرہ کیا. یہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں جائیں گے، وہ بد نصیب جو جہنم میں جائیں گے، دونوں گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. اور یہ بات بھی ہمارا ایمان ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشتی دروازہ ادوں تک نہیں کھلنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، کہ اس وقت تک جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نہیں کھلوائیں گے. یہ ہمارے پیارے نبی کے لیے اعزاز ہے. آپ نے فرمایا انا آتی باب الجنہ، میں آؤں گا جنت کے دروازے پر. واستفتحو، میں دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا تو خازن آگے سے کہے گا من، کون ہو؟ میں کہوں گا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دربان آگے سے کہے گا بکا امرت اللہ افتح احد لاحد قبلک، مجھے یہی آرڈر دیا گیا ہے کوئی بھی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا. لیکن جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر دیر لگانی، آپ دروازہ کھلوائیں گے. کوئی جنت ایسی نہیں جس کا دروازہ کوئی اور کھلوائے. مت جائیے دنیا کے اندر جن لوگوں نے جو جنتیں بنا رکھی ہیں. حقیقت ہے یہ شرک کے اڈے کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ قیامت کے دن یہاں جانے کی وجہ سے جس کو جنت سمجھ کر جا رہے ہیں اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے. کیونکہ جنت کا دروازہ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور کھلوا سکتا نہیں. پھر جب وہ کھل جائے گا کبھی بند نہیں ہوگا. جب کھل جائے گا کبھی، جو ہر سال کھلتا ہو ہر سال بند ہوتا ہو، اس کو کبھی کوئی آفیسر کھلائے کبھی کوئی کھلوائے. آپ ذرا غور کیجئے وہاں جانے والے کس کے ساتھ کس کو تشبیہ دے رہے ہیں. اللہ سے ڈریے. آپ نے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. اللہ سے ڈرنے والے مومن، متقی مومن، کیونکہ اللہ نے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی. اپنے سے ڈر. ان للمتقین مفازا، کامیابی بھی ان کے لیے. ان المتقین فی جنات و نہر، جنت میں جانے والے بھی متقی لوگ. یہ متقی لوگوں کا گروہ، ایماندار لوگوں کا گروہ، جنہوں نے ساری زندگی کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کبھی پیارے نبی کی سنت کی بغاوت نہیں کی صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ سارے کے سارے جنتی لوگ جب ایک گروہ کی شکل میں جنت کی طرف جا رہے ہیں تو آگے جا کر ان کا استقبال کس طرح ہو رہا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. دعا کرو اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تیری رحمت کے سوا ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں. تیری رحمت پر امید لگائے. اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اعمال کر لیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں اور ان کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے، ان کے لیے دروازے کھلوا دیے گئے، دروازے کھول دیے گئے۔ آگے جنت کے دربان ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ان کو ڈانگیں نہیں مار رہے، ان پہ لاٹھیاں نہیں برسا رہے، ان کو دھکے نہیں دے رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، تمہیں مبارک ہو، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تمہیں مبارک ہو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کوئی تمہیں یہاں سے نکالے گا نہیں۔ نکالے گا تو کیا؟ جو قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے اکتائیں گے بھی نہیں، جگہ بدلنے کی بھی کبھی خواہش بھی نہیں کریں گے، وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی کبھی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ اکبر، جنتی کیا کہیں گے اس وقت؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ موقع فراہم فرما۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جنت میں جا کر آج تو لوگ دھوکے دے رہے، کوئی کہتا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، لمبی دعا ہے اور یہی ہر مومن کا ایمان ہے، الجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے جو اللہ کا انعام ہے، اور جہنم برحق ہے جو اللہ کی سزا ہے۔ جنتی چلے گئے جنت میں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنت، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت عطا کی۔ جنتی اللہ کا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی اللہ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ، اللہ اپنے ایسے نام سے ہمیں محروم نہ کر، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جنت کے اندر محلات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، محلات ہیں اور کئی منزلیں محلات کی، اوپر نیچے محلات ہیں، اور وہ محلات کیسے ہیں اور ان کے اندر خیمے کیسے ہیں، ایک ایک خیمہ اور ایک ایک روم کیسا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدہ، مومن کو اللہ جنت میں خیمہ عطا کرے گا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا، ایک ہی یاقوت اور موتی سے بنا ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ مجوفۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، درمیان سے خالی ہوگا، قبے کی شکل میں ہوگا۔ طولها فی السماء 60 میلا، آسمان میں اس کی بلندی 60 میل تک ہوگی، 60 میل تک اس کی بلندی ہوگی۔ للمؤمن فیہا اہلون، اس میں مومن کے اہل و یار رہیں گے۔ یطوف علیہم المؤمن فلا یری بعضهم بعضا، مومن ہر ایک کے پاس جائے گا، ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت میں نہریں رکھی جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں۔ جنت کے اندر جو درخت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جنت کے درختوں کا تذکرہ کیا۔ جنت میں درخت بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے پچھلے سے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ان کا یہ پیغام اس امت کے نام جو انہوں نے دیا تھا سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص
اپنی ایک دفعہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اس کے جنت میں جو حصہ ہے اس میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فی الجنت شجرہ الا وساقها من ذهب، جنت میں جتنے درخت ہیں ان کے تنے سونے کے ہیں، تنے سونے کے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، طوبہ شجرۃ فی الجنہ مسیرۃ مئۃ عام، جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ 100 سال تک چلتا رہے کوئی گھوڑ سوار تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامها، جنتیوں کا لباس اس میں سے نکلتا ہے، اس درخت کے جو خوشے ہیں ان میں سے جنتیوں کا لباس نکلتا ہے۔ اور جنتیوں کا لباس کیسے ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحلون من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، جنتی جنت میں دنیا کے اندر صبر کیا نا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی، سونا اور ریشم سمت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، جنت میں یہ ساری نعمتیں ملیں گی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے بادشاہوں کی طرح، ملکوں کی طرح جنت کے کنگن پہنے ہوئے، لولو اور جواہرات کا زیور پہنے ہوئے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ریشم کا لباس، موٹا ریشم بھی اور باریک ریشم بھی، یہ جنتیوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جنت میں اللہ رب العزت جو ازواج اور بیویاں عطا کرے گا ان کا حسن و جمال اللہ اکبر بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو تذکرہ کیا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کسی جگہ پہ فرمایا حور عین کا تذکرہ کیا کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسی ہیں اتنی خوبصورتی میں جیسے وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جو اللہ رب العزت مومن کو ازواج اور بیویاں عطا کرے گا، اگر ان میں سے ایک عورت، جنتی عورت زمین پر جھانک کر دیکھ لے تو زمین کی ساری فضا معطر ہو جائے اور زمین بقعہ نور بن جائے۔ اور اس کے آپ نے فرمایا وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں جنتیوں کے لیے، اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں۔ وہاں چشمے ہیں، سلسبیل ہے، کسی کا ذائقہ زنجبیل ہے، کسی کا ذائقہ کافور ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے متمنی اور خواہشمند ہیں۔ جنتی کھائیں گے پئیں گے لیکن وہاں تھوک کی حاجت نہیں ہوگی، ناک سے مواد خارج نہیں ہوگا، کوئی ایسی علائشیں نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت جی پھر کھانا کدھر جائے گا؟ آپ نے فرمایا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ خوشبودار پسینہ بن کے ختم ہو جائے گا، اور جنتی اس طرح اللہ کی تسبیح ہر وقت بیان کریں گے جس طرح انسان سانس لیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ رب العزت ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا ہر وقت۔ یہ جنت جو اتنا اعلیٰ انعام ہے، جس کا ہم تصور، ہمارے تصور و خیال سے بھی باہر ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے ذکر کر دی ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں جو کبھی آپ کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو یہ جنت کن کو ملے گی؟ یہ جنت کن کو ملے گی؟ یہ موضوع بیان کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کافی ہو گیا، اس گھڑی کی پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، میں اس کے مطابق ہی چل رہا ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جنت عطا فرمائے، ہمیں جہنم سے بچائے، اور عمل بھی کریں ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ جل شانہ نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دو چیزوں کے بارے میں، آپ نے ایک موٹا سا اصول مجھے بتا دیا۔ میں نے پوچھا عن الموجبتین، حضرت جی کون موجبتین، دو چیزوں کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہیں؟ جنت کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا مختصر جواب جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں اللہ کے پاس گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن لقی اللہ یشرک بہ دخل النار، اور جو آدمی اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ کی توحید بنیادی چیز ہے کہ انسان اللہ کی توحید پر قائم رہے، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، اور
شرک سے بچتا رہے تو انشاءاللہ جنت اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور میری بہنوں، جو حقیقت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا ہے، اور امت کو بجائے اس کے اس پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بلکہ اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جنت کی اللہ نے مجھے مشاہدہ کروایا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے زیادہ تر فقیر لوگ تھے، جنت میں زیادہ تر جانے والے فقیر لوگ تھے، اور میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے وہاں یہ مشاہدہ کیا فرأیت اکثر اہلھا النساء، کہ جہنم میں جانے والی زیادہ تر عورتیں تھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تفصیل چاہیے، لیکن یہ دونوں گروہ اغنیاء اور نساء، ان کو اپنے اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں کو زیادہ تر کون سی چیز، کیا عمل جنت میں لے کر جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرواتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی آج بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ تصویر بنانا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک حد تک جواز کا فتویٰ علماء نے دیا تھا، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، کاغذات کے لیے، سی وی وغیرہ بنانے کے لیے، لیکن ہم نے جو اس کا استعمال کر رکھا ہے اتنا غلط، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اخلاص کہاں رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پچھلی رات اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اکیلا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور ساتھ اپنی مووی بنا کر فیس بک پہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ تو سلف صالحین کا، صحابہ اکرام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ چھپ چھپ کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ پتہ نہیں وہاں عمرہ کرتا ہے اور بیت اللہ کے سامنے تصویریں بنا کر فیس بک پہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی صدقہ خیرات دے رہا ہے تو وہ اس کو کھڑا کر کے ساتھ اس کی تصویر بنا کر فیس بک پہ دے رہا ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ ریاکاری نہیں تو کیا؟ ہمارا ایمان اتنا بڑا مضبوط نہیں ہے کہ ہمارا ہر عمل ہم لوگوں کے، اور قیامت کے دن کہیں ہمارا رب یہ نہ کہہ دے، پہلے تو بات تصویر ہی اس قدر اس کا استعمال کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں، اور دوسرا ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم نے اگر چھپ کر عمل میرے لیے کرنا تھا تو کسی کو بتانے کا کیا فائدہ تھا؟ تہجد تم نے چھپ کر پڑھی، فیس بک پر دینے کا کیا فائدہ تھا کہ دعا میں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور تصویر آ رہی ہے فیس بک پہ، یہ چھپ کر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح یہ بیاہ شادی پر جو ویڈیو بنتی ہیں، ان خواتین کے پردے کا کیا فائدہ جن کی تصویریں بنیں شادی پر اور وہ ساری فیس بک پہ آ جائیں یا اس کی کیسٹیں بن کر آگے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائیں، ان کے پردے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنتیں پڑھتا ہے، 12 سنتیں پڑھتا ہے، 2 سنتیں ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب کسی کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت میں ایک گھر کی، کہ جو گھر عین جنت کے درمیان میں ہے، اونچے ٹیلے پر ہے، کہ جو آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، وَبِبَيْتٍ
فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں اس آدمی کو ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، کبھی مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کو جنت محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایسے ایسے اللہ نے محلات اور غرف بنائے ہیں جن کے باہر کھڑے ہو کر اندر کا منظر نظر آتا ہے، اندر کھڑے ہو کر باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا، حضرت کن کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، مسلسل نفلی روزے رکھے، اور رات جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، جو عورت 5 نمازیں وقت پہ پڑھتی ہے پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیامت کے دن سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور آخر میں والدین کی فرما برداری، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو والدین کا گستاخ ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ کس بدبخت کی؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ ایک دن نبی نے مجلس احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ پوچھا اصحاب نے کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یہ ہوا کہ وہ پسر ناسعید، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، والدین کی خدمت سے جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بار بار آیا۔ ہمارے ہاں اس مہینے کے اندر شب برات نامی ایک چیز رواج پا چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں نہیں ہے، اور اس رات کو قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے، دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، اور اسے کہا جاتا ہے شب برات کہ اس رات میں اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ صریح قرآن کی نص کے خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس رات میں اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن اللہ نے شعبان کی 15ویں کو نازل نہیں کیا، قرآن پاک اللہ نے رمضان میں نازل کیا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس لیے سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کا نبی علیہ السلام کے دور میں اس رات کی عبادت کا اہتمام نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، چاروں ائمہ کے دور میں نہیں تھا، حتیٰ کہ سن 448 ہجری کو 5ویں صدی ہجری میں ایک آدمی ابن ابی الحمرا، وہ نابلس سے آیا بیت المقدس میں، اس کی آواز اچھی تھی، اس عبادت کرنے کے لیے آیا، اس نے وہاں قیام شروع کیا، ایک آدمی آیا اور ساتھ کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور آدمی آیا ساتھ کھڑا ہو گیا، تو وہاں سے یہ سلسلہ ہر سال چل نکلا۔ اس لیے دین مکمل ہو چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں اسی کامل دین پر عمل کرنا چاہیے، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے، نیکی کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبات داعیہ پیدا کرنا چاہیے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی خالد لطیف صاحب، ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت عالم اسلام اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ بلاد حرمین شریفین کا بھی اللہ تحفظ فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے۔ ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے، شیخ عبد الرحمن ہمارے دوست امجد صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے، دعا کریں محمد سعید کی زوجہ پاکستان میں فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک یہ بھی رکا آیا ہے جو لمبا چوڑا ہے، اعلان برائے بھائی یہ اعلان مسجد میں تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین
اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.